اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول۔ قد خلت من قبل رسول، تحقیق ہو چکے ہیں ان سے پہلے کئی رسول۔ افإن ماتا اور قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر انہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جائیں تو پھر جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں کے بل؟ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَیْهِ وَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، تو جو کوئی پھر جائے ایڑیوں کے بل تو ہرگز نہیں بگاڑ سکتا اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاکِرِینَ، اور جلد جزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو۔ جو پہلا انڈر لائن لفظ ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا روٹ ہے حمد، اور اس کا لفظی معنی ہے حمد کیا گیا، the one praised۔ اور ہم سے مراد ہوتا ہے کہ کسی نہایت حسین، متناسب یا نادر شاہکار کو دیکھ کر انسان کے دل میں تحسین اور ستائش کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کا اظہار کرنا حمد کہلاتا ہے، جس کا مقصد اس شاہکار کے خالق کی عظمت اور برتری کا اعتراف ہوتا ہے۔ لفظ محمد سے مراد ہے جو سب سے زیادہ مستحق ستائش ہو۔ نمبر 2، جو نام احمد کی ایک عملی شکل ہو۔ نمبر 3، جو مسلسل اور پہم وجہ حمد و ستائش ہو۔ کتاب الاشتقاق میں ہے کہ محمد کے معنی ہیں وہ ذات جس کی لگاتار حمد کی جائے۔ اقرب الموارد میں ہے کہ ذی کثرت خصالہ المحمودہ، یعنی وہ ذات جو بکثرت قابل ستائش خصلتیں رکھتی ہیں۔ اب اگر ان تمام معنی کو اکٹھا کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک ایسی ہستی جو سب سے زیادہ قابل ستائش ہے، اس میں اوصاف محمودہ سب سے زیادہ ہیں، اس ہستی کی حمد کی جا چکی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ انقلبتم، تم پلٹ جاؤ گے، احقابکم، الٹے پاؤں، ایڑیوں کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا تو اس حوالے سے تاریخ اسلام میں اس آیت سے منسوب ایک واقعہ ہے، جس کے مطابق جب سرکار اس دنیا سے رخصت ہو کے تو ان کے پاس دنیا کا کوئی بھی مال و متاع نہیں تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں پہ سرکار نے وصال فرمایا ہے اسی جگہ آپ کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ جب مسجد نبوی میں موجود عام مسلمانوں میں یہ خبر پہنچی کہ سرکار رحلت فرما چکے ہیں تو ان میں قرام مچ گیا اور سب لوگ بے اختیار رونے لگ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو روتا ہوا دیکھ کر گجدار آواز میں بولے، کیوں روتے ہو؟ یہ شیون زاری کیا ہے؟ پھر انہوں نے میان سے اپنی تلوار نکال لی اور بہت ہی روبدار آواز میں بولے، جو کوئی بھی یہ کہے گا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ابھی یہ مکالمہ جاری تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عمر خاموش ہو جائیں اور اپنی تلوار کو میان میں رکھ لیں۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب فرمایا، اے لوگو، تم میں سے جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے، اور تم میں سے جو شخص
اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا. اور پھر آپ نے یہ والی آیت اس کی تلاوت فرمائی. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، اور نہیں کسی نفس کو موت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، نوشتہ مقرر کے مطابق. ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب دنیا کا ہم دے دیتے ہیں اسے اسی میں. ومن یرد ثواب الآخرات نؤتہ منہا، اور جو کوئی ارادہ کرتا ہے ثواب آخرت کا ہم دے دیتے ہیں اسے اس میں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم جلد جزا دیتے ہیں شکر گزاروں کو. کتاباً لکھا ہوا، مسودہ یا نسخہ، مینوسکرپٹ، معجلہ مقرر شدہ، ٹرم لیڈ ڈاؤن. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کائناتی قوانین کے تحت موت اور زندگی کا کھیل جاری ہے. جو کوئی بھی اس دنیا میں آتا ہے اپنے مقررہ وقت پہ چلا جاتا ہے. اس وقت میں کوئی تقدیم یا کوئی تاخیر نہیں ہوتی. زندگی اور موت کے بیچ ایک وقفہ ہے جسے عام طور پہ مولت عمل کہا جاتا ہے. اس وقفے کا ایک مقصد ہے. سورہ ملک آیت نمبر 2 جو ہے اس میں اس مقصد کو بیان کیا گیا ہے. جس نے خلق کیا موت اور حیات کو تاکہ جانچے تمہیں کون تم میں سے عملاً احسن ہے، وہی عزت والا مغفرت فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں اور وسائل مہیا کر رکھے ہیں. ہمارے اندر خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں. در حقیقت ان قوتوں کا صحیح استعمال جو ہے وہی کامیابی کی ضمانت ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد ہے، ہر نفس کو چکھنی ہے موت، ہم جانچتے ہیں تمہیں شر سے اور خیر سے آزمانے کو، اور ہماری طرف ہے تمہیں لوٹ کے آنا. اس آیت میں اچھائی اور برائی کی کشمکش سے متعلق دونوں طرزوں کا بیان موجود ہے. کچھ لوگ اچھے کام اس نیت سے کرتے ہیں کہ انہیں اس کا صلہ اسی دنیا میں مل جائے تو انہیں دے دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرز ان لوگوں کی ہے جو حقیقی کامیابی کے متمنی ہیں اور انہیں پھر صلہ اسی کے مطابق ملتا ہے. جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی دیے وسائل کو اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں خرچ کرتے ہیں بہترین جزا کے مستحق ہو جاتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ کثیر، کتنے انبیاء کرام گزرے ہیں لڑے ان کی معیت میں کثیر رب والے. فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، تو نہ وہ سست پڑے ان مصیبتوں سے جو پہنچی انہیں اللہ کی راہ میں، نہ ضعیف ہوئے اور نہ سپر ڈالے. واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے صابرین سے. ربیون، ربی جو صرف رب کے ہو کے رہ گئے، یا آپ کہہ سکتے ہیں رب پرست. وہنو ڈھیلے ہوئے، اصابہم آ پڑی، ضعفو وہ کمزور پڑے، استکانو وہ سرنگوں ہوئے، وہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے. جنگ عہد میں مسلمانوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث یہودیوں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی. تو اس موقع پہ یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی. اس آیت میں یہ سبق پنہاں ہے کہ جو لوگ حقیقی کامیابی کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ ہر حال میں ثابت قدم رہتے ہیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں. مومن نا امیدی کی دلدل میں نہیں پھنستا. اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا اس کا شعار ہوتا ہے. وہ جانتا ہے کہ جس طرح خوشی کا زمانہ آتا ہے اسی طرح مصائب کا دور بھی آتا ہے اور آ کے گزر جاتا ہے. وہ آزمائش کے مرحلے میں جد و جہد اور عمل کے راستے کو ترک نہیں کرتا، کیونکہ اس کی تو پوری زندگی ایک مہم اور جد و جہد ہے. وما کان قولہم الا ان قالوا، اور نہ تھا ان کا قول مگر یہ کہنا
ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، اے ہمارے رب مغفرت فرما دے ہماری تقصیریں اور اسراف ہوا ہم سے اپنے امور میں، وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ثابت قدم رکھیں ہمیں اور نصرت فرما دیں ہماری قوم کافرین پہ۔ اسرافنا، ہم حد سے بڑھ گئے، ہم سے اسراف ہو گئے، ہم نے بے جا کچھ کام کیے، ثبات دے، جما دے۔ حق کی راہ میں جد و جہد کرنے والوں کی نظریں ہمیشہ خالق اور مالک حقیقی کی طرف لگی رہتے ہیں۔ انہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی ہے کہ ان کی مشکلات کا اصل سبب ان کی اپنی ذات میں پائی جانے والی کوئی نہ کوئی کمی اور کوتاہی ہے۔ اس لیے وہ ہر دم اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطیوں اور لغزشوں کی معافی مانگتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار رہتے ہیں۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دنیا اور احسن ثواب آخرت کا دیا، بس دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں ثواب دنیا اور ایک احسن ثواب آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے محسنین کی۔ حسن، بہت اچھا، حسن انداز، ویل پائسڈ، کوئی ایسی چیز جس کے مختلف اجزاء میں ایک انتہائی خوبصورت توازن پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے لوگوں کو ان کے اچھے اعمال کا صلہ اس دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں ایک بہترین اجر سے نوازتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ حسن انداز سے کام کرنے والوں کو، یا آپ کہہ سکتے ہیں احسان کرنے والوں کو، بہت پسند فرماتے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ، موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی فرد انکار نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے اپنے نوشتہ مقرر کے مطابق لوٹ کر جانا ہے۔ اصل بات زندگی اور موت کے درمیانی جو وقفہ ہے اس کے استعمال کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی صلاحیتیں اور وسائل مہیا کر رکھے ہیں، ہمارے اندر خیر اور شر کی دونوں قوتیں موجود ہیں، اور ان دونوں قوتوں کا صحیح استعمال ہی کامیابی کی ضمانت بن سکتا ہے۔ دوسری بات، حق کی راہ میں مشکلات کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے انہوں نے اور ان کے سچے پیروکاروں نے رائے حق میں حائل کسی بھی طرح کی مشکل، تکلیف یا پریشانی کی پرواہ نہ کی، اور صبر، استقامت اور اللہ پہ بھروسہ کیے رہے۔ اور ہم سب کے لیے بھی یہی طرز عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔